الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے افعال ناقصہ کے جو تفصیلی قواعد ہیں وہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان افعال کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں۔ ناقصہ نقص سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے نامکمل ہونا۔ چونکہ یہ جو افعال ہیں یہ لازم ہیں اور فعل لازم کی طرح فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے، بلکہ فاعل کی صفت بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں ناقصہ کہتے ہیں۔ ان کے فاعل کو ان کا اسم اور فاعل کی صفت کو ان کی خبر کہہ دیتے ہیں۔ افعال ناقصہ تعداد میں 17 ہیں۔ کانا، سارا، ظلا، باتا، اصبح، اضحى، امسا، عاد، آض، غدا، راح، ما زالا، من فکا، ما بریحا، ما فتیہ، ما داما اور لیسا۔ بعض جگہ افعال ناقصہ 13 لکھے ہیں اور بعض جگہ اس کو 17 بیان کیا گیا ہے۔ اور جو افعال اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جاتے ہیں انہیں افعال تامہ کہتے ہیں، جیسے قام زید، فاز خالد۔ سب سے پہلے کانا کی بات کرتے ہیں۔ کانا یہ 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، فعل ناقص کے طور پر۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ نہ بن رہا ہو، جیسے کان الشارع مزدحما، سڑک بھیڑ والی تھی۔ اب کان الشارع، کانا اپنے اسم شارع جو اس کا فاعل ہے، فعل ناقص کانا، یہ شارع فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا، تو یہ ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص کے طور پر کانا اس طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت فعل تام کے طور پر، یعنی کانا تامہ، یہ اس صورت میں جب کہ اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جائے۔ اس صورت میں یہ جو کانا ہے یہ حصلہ اور ثابتہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کانا مطر، اس کا مطلب ہوگا کہ بارش نازل ہوئی، بارش ہوئی یا بارش حاصل ہوئی۔ تیسری صورت ہے کانا زائدہ۔ کانا زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے کانا کو عبارت سے نکال بھی دیا جائے تو اصل معنی میں کوئی فرق نہ آئے، جیسے قرآن پاک میں مثال ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں ہے، جو جھولے میں ہے۔ اب اس میں من کانا، یہ جو کانا ہے یہ ہے زائدہ، اگر اسے آپ نکال بھی دیتے ہیں تب بھی معنی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ کیف نکلم من فی المہد صبیا، تو معنی کے اندر کوئی فرق اس سے نہیں آئے گا۔ اور چوتھی صورت ہے کانا کی بمانا سارا۔ اچھا، کانا کے زائدہ ہونے کی جو بات آپ سے کی، تو اس کے زائد ہونے کی 2 شرطیں ہیں، اس کو ذہن نشین کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ صیغہ ماضی میں ہو، جیسے ما کانا احسن زیدن، تو اس میں دیکھیے کہ صیغہ ماضی میں ہے، یعنی کہ کانا جو ہے صیغہ ماضی میں کانا ہو، یکونو نہ ہو۔ اور دوسری یہ ہے کہ جار مجرور کے علاوہ 2 لازم چیزوں کے درمیان میں آئے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جار مجرور آپس میں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے الکتارو کانا متحرکن، تو الکتارو اور متحرکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں، مبتدا خبر ہیں، اور درمیان میں کانا آ گیا، تو ان مثالوں میں کانا زائدہ ہے۔ اور چوتھی صورت کانا بمانا سارا، یہ وہ کانا ہے جو سارا کی طرح اسم کی حالت تبدیل کرنے کے لیے آئے، جیسے کان الشجر مثمرا، درخت پھلدار ہو گیا۔ اچھا، ایک بات اور جو اہم ہے کانا کے حوالے سے، کہ جب کانا سے فعل مضارع بنایا جائے اور اس سے پہلے حرف جازم آ جائے تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سکون وقف کی وجہ سے نہ ہو اور ضمیر منصوب متصل یا کوئی دوسرا ساکن اس کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو۔ جیسے مثال ہے لم اکو بغیا، قرآن پاک میں ہے، یہ اصل میں تھا لم اکن، لم اکن تھا، لیکن جب آپ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب اور لم یکن ہو میں
لم اکن تھا، اس کو پہلے سمجھیے کہ لم اکو اصل میں لم اکن تھا. اب لم اکن سے لم اکو کیسے بنا؟ تو آپ کو بتایا کہ جب کانا سے فعل مضارع بنایا جائے اور اس سے پہلے حرف جازم آ جائے تو کانا یکونو، یکونو سے اکونو متکلم کا صیغہ. اب اس سے پہلے حرف جازم لگا دیا تو اس کے آخر سے نون گر گیا. لم اکن تھا، اکونو تھا تو نون گر گیا، یہ بن گیا اکن. اور لم کی وجہ سے حرف علت جو آخر میں ہوتا ہے وہ بھی گر گیا تو یہ بن گیا لم اکو. لم اکون بنے گا، وہ نون گر گیا لم کی وجہ سے. اور یہ جو حرف علت ہے آپ کو پتا ہے کہ لم جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے آخر سے حرف علت کو بھی گرا دیتا ہے. تو اس طرح یہ گر گیا. اور دوسری شرط یہ لگائی تھی کہ یہ جو سکون ہے وہ وقف، نمبر ایک تو یہ ہے کہ وقف کی وجہ سے نہ ہو، اور نمبر دو یہ ہے کہ ضمیر منصوب متصل یا کوئی دوسرا ساکن اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. تو اب اس میں دیکھیے کہ آپ کے سامنے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. اب لم یکن الذین میں دیکھیے کہ لم یکن نون جو ہے یہ ساکن ہے لم کی وجہ سے اور یہ دوسرے ساکن سے مل رہا ہے. تو آپ کو شرط یہ بتائی کہ نون اس صورت میں گرے گا لم داخل ہونے پر کہ جب نون جو ہے اس کے بعد کوئی دوسرا ساکن نہ ہو. تو یہاں پر چونکہ الف لام الذین میں یہ دوسرا ساکن ہے تو اس وجہ سے یہ نون نہیں گرے گا. اور دوسری شرط یہ بتائی تھی کہ اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ملی ہوئی نہ ہو، جیسے لم یکن ہو. اب لم یکن ہو میں نون حذف نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نون کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ملی ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تفصیل میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے. کانا کے بارے میں آپ نے سنا. اس کے بعد اصبح، امسا اور اضحا. اصبح کا مطلب صبح کا وقت، امسا کا معنی شام کا وقت، اور اضحا کا مطلب ہے چاشت کا وقت ہوا. یہ تینوں افعال اپنے اپنے اسم کی خبر کو اپنے اپنے وقتوں کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں. یعنی اصبح صبح کے وقت کے ساتھ، اضحا چاشت کے وقت کے ساتھ، اور امسا شام کے وقت کے ساتھ. جیسے اصبح التلمیذ مصلیا، طالب علم نے صبح کے وقت نماز پڑھی. امسا الطفل باکیا، شام کے وقت بچہ رویا. اضحى الفلاح مستریحا، چاشت کے وقت کسان آرام پانے والا ہوا. اس کے بعد ہے ظلہ. اچھا، اسی طرح باتا اور ظلہ ان کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ یہ بھی اپنے اسم، ان کا جو اسم ہوتا ہے ان کی خبر کے ساتھ ان کے اوصاف میں متصف ہیں، یعنی اپنے وقتوں کے ساتھ ملانے کے لیے یہ آتے ہیں. تو یہ 5 افعال ہو گئے: اصبح، اضحى، امسا، ظلہ اور باتا. یعنی ظلہ جو ہے یہ اپنے اسم کی خبر کو دن کے وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے آتا ہے. اور جیسے ظل الفارس ذاہبا، شاہ سوار جو ہے دن کے وقت گیا. اور باتا یہ اپنے اسم کی خبر کو رات کے وقت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے بات المریض نائما. اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو 5 افعال ہیں اصبح، اضحى، امسا، ظلہ اور باتا، یہ 5 افعال بھی کانا کی طرح کبھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. سارا کا مطلب کیا بیان کیا تھا؟ سارا کا مطلب یہ تھا کہ اپنے اسم کی حالت یا صفت کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہونا. تو اسی طرح یہ جو اسما ہیں، یہ جو افعال ہیں، افعال ناقصہ، یہ جو 5 ہیں اصبح، اضحى، ظلہ، باتا وغیرہ، یہ 5 افعال بھی کانا کی طرح کبھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس وقت ان سے وقت مراد نہیں ہوتا، صرف حالت کی تبدیلی مقصود ہوتی ہے. جیسے امسل غبار سائرن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غبار اڑنے والا ہو گیا. اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، قرآن پاک کی مثال ہے، پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. اضحى الطالب مجتہدا، طالب علم محنتی ہو گیا. اس کے بعد لیسا. لیسا جو ہے یہ اپنے اسم سے زمانہ حال میں خبر کی نفی کرتا ہے. جیسے لیس الکسلان ناجحا، سست آدمی کامیاب نہیں ہے.
زمانہ حال میں خبر کی نفی کرتا ہے۔ لیسا یہ فعل جامد ہے، اصل میں تھا لایسا، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا جو کسرہ ہے یا کا یہ حذف ہو گیا تو یہ بن گیا لیسا۔ ماضی کے سوا اس سے کوئی فعل نہیں آتا، جب اس کی خبر سے پہلے حرف جر با آ جائے تو اس کی جو خبر ہے لفظاً مجرور ہوتی ہے اور محلاً منصوب ہوتی ہے۔ جیسے لیس زید بعالم، تو اس کی جو خبر پر با آیا یہ با ہے زائدہ، اس کی خبر لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے، یعنی اس کی جو جگہ ہے، اصل جو مقام ہے وہ اس کا نصب والا ہے، کیونکہ فعل ناقص اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی ما زالا، ما بریحا، ما فتیہ اور من فکا، یہ جو چاروں افعال ہیں اپنے اسم کی خبر کے استمرار کے لیے آتے ہیں، یعنی اس کو کنٹینیو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان سے پہلے حرف نفی جو ما ہے، یعنی من فکا میں ما ہے یا ما زالا میں ہے یا ما بریحا یا ما فتیہ، یہ جو ما ہے یہ ما حرف نفی ہے۔ جیسے ما زال المطر غزیرا، بارش موسلا دھار برسی رہی، یعنی یوں سمجھیے کہ نفی جب ہوا تو پلس ہو گیا۔ ما بریح المریض متوجعا، مریض درد محسوس کرتا رہا۔ اچھا، افعال استمرار کا یہ جو افعال ہیں ان کا استمرار کا فعل مضارع بھی ماضی کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی ما زالہ جو ہے اگر اس کو ما یزالو کر لیں، ما بریحہ سے اس کا جو مضارع کر لیں، مزید جو ڈیٹیل ہے تو اس کا جو اس فعل کا، یہ تو ماضی کی بات کی، اگر مضارع ہو تو مضارع بھی استمرار کی طرح فعل مضارع، اس کا فعل مضارع بھی ماضی کی طرح عمل کرتا ہے۔ جیسے لا یزال المطر غزیرا، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ بارش موسلا دھار برستی رہی۔ اس کے بعد ہے مادامہ۔ مادامہ یہ وقت کو معین کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس سے پہلے جو ما ہے یہ ما مصدریہ ظرفیہ ہے، یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر اپنے سے پہلے فعل یا شبہ فعل کی ظرف بنتا ہے، اس سے مضارع اور امر کے صیغے نہیں آتے مادامہ سے۔ جیسے لا تقرأ ما دام النور ضئیلا، تو مت پڑھ جب تک روشنی کمزور ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ ما دامہ اپنے اسم النور اور ضئیلا خبر، اس سے مل کر تقرأ، لا تقرأ یہ جو فعل ہے تو اس کی یہ ظرف بن رہا ہے، لا تقرأ تو مت پڑھ۔ اب سوال ہے کب تک مت پڑھ، کس وقت تک مت پڑھ، تو اس وقت کا گویا آگے جواب دے دیا، اس کی ظرف یہ بنے گا، ظرف یعنی ظرف مکان یا ظرف زمان، تو یہاں پر ظرف زمان یعنی کہ کس وقت تک نہیں پڑھنا، کہا جب تک روشنی کمزور ہے اس وقت تک نہ پڑھ۔ تو ما دامہ سے مضارع کا صیغہ بھی نہیں آتا اور امر کا صیغہ بھی نہیں آتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما دامہ جو ہے یہ اپنے سے پہلے والے فعل کی مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اجلس ما دامہ زید جالسا، تو زید کے بیٹھنے تک بیٹھ، اجلس تو بیٹھ، کب تک بیٹھنا ہے، زید کے بیٹھنے تک، تو یہ اس کی مدت بیان کرنے کے لیے آیا۔ اس کے بعد عادہ، آضا، غدا اور راحہ، یہ چاروں جب ناقصہ ہوں تو سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے عادہ زید غنیًا، زید غنی ہو گیا، اسی طرح عادہ، غدا، راحہ یہ بھی ہیں۔ اور اگر تامہ ہوں تو پھر اپنے اپنے معنی میں ہوں گے، یعنی عادہ بمعنی لوٹنا، جیسے عادہ زید من سفرہ، زید اپنے سفر سے واپس آیا، عادہ بمعنی پھرنا، حمزہ کھڑا زبر اور ضاد، جیسے عادہ زید من سفرہ، زید اپنے سفر سے واپس آیا۔ اور غدا اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت جانا، جیسے غدا زید، زید صبح کے وقت گیا۔ اور راحہ اس کا مطلب ہوتا ہے شام کے وقت جانا، جیسے راحہ زید، زید شام کے وقت گیا۔ تو یہ جب تامہ ہوں گے تو پھر اپنے اصلی معنی میں ہوں گے، اور جب یہ ناقصہ ہوں گے تو پھر یہ سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ افعال ناقصہ کے متعلق چند جو ضروری احکام ہیں اب آپ کے سامنے میں وہ بیان کرتا ہوں کہ افعال ناقصہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، جیسے کان النبی رحیما۔ دوسرا قاعدہ، افعال ناقصہ کے اسم اور خبر کا حکم واحد، تثنیہ، جمع
اور مذکر اور مؤنث ہونے میں وہی ہے جو مبتدا اور خبر کا ہے، جیسے سارا بکر عالمن، لیست الحیات دائمتن۔ اچھا، نمبر 3، افعال ناقصہ کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے، جیسے ما زالا قائمن زیدن۔ اب اس مثال میں زیدن یہ اس کا اسم ہے، جس سے قائمن خبر جو ہے وہ مقدم آ گئی، یعنی اس سے پہلے خبر، قائمن جو خبر ہے یہ اس کے اسم سے پہلے آ گئی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو تو خبر فعل ناقص سے پہلے بھی آ سکتی ہے، اگر اس سے پہلے ما نہ ہو تو خبر اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے، جیسے قائمن کان زیدن۔ اب کانا کی خبر ہے قائمن اور کانا کا اسم ہے زیدن، لیکن اب اس مثال میں دیکھیے کہ قائمن جو ہے یہ کانا سے پہلے آ گیا، اس کی صورت کیا؟ کیونکہ فعل ناقص سے پہلے لفظ ما نہیں ہے۔ نمبر 4، فعل ناقص کے بعد ایسا اسم ہو جو اس کا اسم بن سکتا ہو تو وہی اس کا اسم بنے گا، ورنہ فعل میں موجود ضمیر اس کا اسم بنے گی، فعل میں موجود ضمیر اس کا اسم بنے گا، جیسے سارا زیدن غنیًا وکانا فقیرًا۔ تو فعل ناقص کے بعد اب دیکھیے ایسا اسم ہے کہ اس کا اسم بن سکتا ہے، سارا زیدن غنیًا، تو زید ایک ایسا اسم ہے جو کہ اس کا اسم بن سکتا ہے۔ اگر یہ اس کا اسم نہ بن سکتا، جیسے کانا فقیرن، اب کانا فقیرن میں دیکھیے کہ اس کے بعد ایسا اسم ہے کہ یہ اس کا فقیر جو ہے اس کا اسم نہیں بن سکتا، تو پھر کیا کریں گے؟ کانا سے ضمیر، یہ جو فعل کانا فعل ہے اس میں سے ضمیر نکالیں گے جو اس کا اسم ہوگی، اور بعد والا جو اسم ہے وہ اس کی خبر بنے گا، یعنی کانا فقیرن میں کانا کے اندر ہوا ضمیر وہ اس کا اسم اور فقیرن اس کی خبر۔ اچھا، اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیے، افعال ناقصہ میں سے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کانا۔ تو کانا استعمال ہوتا ہے، طلبہ اسی میں پریشان ہوتے ہیں، کانا ہے یا لیسا ہے، یہ زیادہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کو آپ جب استعمال کریں گے، ان کا اجرا کریں گے، تو پھر آپ کو اچھی طرح پتہ چلے گا۔ اور طلبہ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ کانا بمعنی سارا کب ہوگا، بمعنی تامہ کب ہوگا، ناقصہ کب ہوگا۔ تو دیکھیے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پتہ چلتی ہیں قرینے سے، یعنی آپ آگے پیچھے سے کوئی وہ دیکھ لیں کہ بات کون سی چل رہی ہے، کوئی ایسی دلیل پائی جا رہی جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کانا زائدہ ہے، کہ اگر آپ اس کو نکال بھی دیتے ہیں تو معنی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، یا کس صورت میں کہ یہ کانا جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل بات دے رہا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کانا تامہ ہے، اور جہاں پر مکمل بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کانا ناقصہ ہے۔ تو اور کبھی حالت، اپنے اسم کی حالت تبدیل کرنے کے لیے اگر آ رہا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کانا سارا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔